السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے ناظرین و سامعین، میں غلام مصطفیٰ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب فیس بک چینل پیام اسلام، جس پہ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین مجھے اس میں اخلاص نصیب فرمائے، آمین۔ اور پھر ہم سب کو اللہ اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، قرآن پاک میں ہر طرح کے مسائل بیان فرمائے گئے ہیں، بس ہم قرآن سے دور ہیں، اس کو زبانی پڑھ لیتے ہیں قرأت کے ساتھ، اور ہمیں نہیں یہ پتہ چلتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اللہ کا حکم کیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے قرآن کو سمجھ کر پڑھیں۔ تو اسی سلسلہ میں نے کوشش شروع کی کہ میں قرآن کو مختلف علماء کے تراجم، تفسیر، ان سے استفادہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، پھر ان کو ایک نوٹ کی شکل میں اپنا ایک سبق تیار کرتا ہوں اور وہی سبق میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کا ہمارا جو سبق ہے درس قرآن کے سلسلہ میں، وہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 89 یعنی 89 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان وکفارتہ اطعام عشرۃ مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے قسم یعنی حلف جیسے ہم کہتے ہیں اس کا تذکرہ فرمایا ہے، اور خاص طور پر جب کوئی قسم جب آدمی اٹھا لیتا ہے اور وہ حلال کام سے روکنے کی ہو یا ایسی قسم ہو جس کو انسان پورا نہ کر سکے، تو اس کے بارے میں کیا کرے، تو اس کا یہاں تذکرہ ہے۔ تو اس سے پہلے ہم تھوڑا سا قسم کیا ہے، قسم کے بارے میں تھوڑا سا سمجھ لیں۔ دیکھیں، قسم 3 طرح کی ہے۔ عربی میں قسم کو یمین کہتے ہیں۔ تو یمین جو ہے اس کی جمع ہے ایمان، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر، اللہ کو گواہ بنا کر کسی چیز کا پختہ ارادہ کر لیتے ہیں، تو اسے قسم کہتے ہیں۔ قسم ہے 3 طرح کی۔ ایک قسم ہے جسے ہم کہتے ہیں یمین لغو، یعنی ایسے باتوں میں جب ہم قسم اٹھا لیتے ہیں، جیسے کہتے ہیں اللہ کی قسم ایسا ہے، واللہ ایسا، قسمیں ایسا، تو یہ ایک لغو قسم کی قسم ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کے ویسے درگزر کیا ہے، لیکن ہمیں ایسی قسمیں معمول نہیں بنا لینا چاہیے۔ دوسری ہے یمین غموس۔ یمین غموس وہ ہے کہ کسی گزرے ہوئے واقعہ کے بارے میں جو بات گزر چکی ہے، ہمیں علم ہے، ہم اس کے بارے میں جھوٹی قسم اٹھا لیں، تو ایسی قسم جو ہے گناہ کبیرہ ہے، اس پہ ہمیں معافی مانگنی چاہیے اللہ سے۔ تو اس پر بھی استغفار ہے کرنا، اس پر کا کفارہ نہیں فرمایا۔ اور تیسری قسم ہے یمین منعقدہ۔ یہ تیسری قسم جو ہے آنے والے وقت کے لیے قسم کوئی اٹھائی جائے، تو اس میں 2 طرح کے پھر معاملات ہوتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ کسی حلال یا جائز چیز پر قسم کھا لی جائے کہ جی میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، میں اپنے فلاں رشتہ دار سے تعلق نہیں رکھوں گا، تو ایک تو یہ معاملہ ہو گیا۔ اور دوسرا یہ ہو کہ کسی بات پر قسم اٹھا لے اور وہ قسم اٹھانی مشکل ہو جائے، اس کو پورا نہ کیا جا سکے، تو اس کے بارے میں، ان دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر تم اس کا کفارہ ادا کرو۔ تو یہ تو تھوڑی سی قسموں کے بارے میں تھے۔ آئیے ہم جو قرآن کا اس میں اللہ کا فرمان ہے اس کی طرف ہم اس کی تھوڑا مطالعہ کریں۔ تو اللہ نے فرمایا لا یؤاخذکم اللہ، کہ اللہ نہیں مؤاخذہ کرتا تمہارا باللغو فی ایمانکم، لغو قسم کی جو قسمیں ہیں، جیسے کہ میں نے کہا ایسی قسمیں یہ ہو گیا، اللہ کی قسم ایسے ہو گیا، واللہ ایسا ہو گیا، تو یہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ غیر ارادی طور پر بھی انسان کے منہ سے نکل جاتا ہے۔
تو اس سے ویسے بچنا چاہیے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ غیر ارادی طور پر اگر یہ قسمیں تم اٹھا لے تو اس پر کفارہ نہیں ہے۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم، لیکن تمہارے اوپر پکڑ ہے، مواخذہ بما عقدتم الایمان، جو تم نے باقاعدہ قسم کی یعنی پختہ قسم کی قسم اٹھائی ہے، ارادے کے ساتھ تمہیں قسم اٹھائی ہے، تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر وہ ٹوٹ جائے یا توڑنی پڑے، یعنی وہ ٹوٹ جائے یا توڑنی پڑے، تو جیسے کہ میں نے کہا کہ اگر تو یہ کٹوا لیا کہ میں کسی کو نہیں ملوں گا، بیوی کو نہیں ملوں گا، رشتہ داروں سے تعلق نہیں رکھوں گا، تو یہ غلط قسم کی قسم ہے، اس کو توڑنا ضروری ہے، فرض ہے بلکہ واجب ہے۔ اور ایک ہے کہ قسم اٹھا لیا ہے لیکن وہ پوری نہیں کر سکا کہ یہ میں کام کروں گا، میں اتنا خرچ کروں گا، یہ کروں گا، کوئی بھی کام ایسا میں کروں گا، لیکن وہ کام کر نہیں پا رہا، تو اس کو بارے میں ہے وہ قسم توڑ دے اور پھر اس کا کفارہ ادا کرے، کیونکہ اللہ نے انسان کی استطاعت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالا۔ اس کا کفارہ کیا ہے؟ فرمایا وَكَفَارَتُ اطعام عشرۃ مساکین، کہ 10 جو مساکین ہیں ان کو کھانا کھلایا جائے، من اوسط درمیانے درجے کا، وَتُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ، جو تم اپنے گھر میں کھاتے ہو، یعنی جو تم اپنے گھر میں کھاتے ہو 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، او کسوتہم، یا ان کو کپڑے پہنا دو، او تحریر رقبہ، یا کسی غلام کو آزاد کر دو۔ یعنی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حیثیت کے مطابق کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں کہ تم اگر کمزور ہو تو کھانا پہ کر لو، تھوڑا سا اچھا حالت ہے تو ان کو کپڑے پہنا دو، یا غلام آج کل تو ہمارے یہاں تو نہیں ہے، یعنی اس وقت عرب میں یہ تھا کہ غلام کو آزاد کر دو۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، اور فَمَن لَّمْ يَجِدْ، تو اگر اس میں سے کسی کی بھی تمہارے اندر استطاعت نہیں ہے، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، 3 دن کے روزے رکھو، یعنی یہ قسم کا کفارہ ہے۔ ذالک کفارۃ ایمانکم، یہ اس قسم کا کفارہ ہے، اذا حلفتم، جو تم نے حلف اٹھا لیا، جو تم نے اٹھا لی ہے، یہ اس کا کفارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واحفظوا ایمانکم، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو، یعنی اگر تم 2 طرح کی حفاظت، ایک تو یہ ہے کہ غلط قسم کی قسم نہ اٹھاؤ، اللہ فرما رہے ہیں کہ جو تم پوری نہیں کر سکتے یا ناجائز ہے وہ نہ اٹھاؤ، اور دوسرا یہ اگر اٹھا لی ہے وہ جائز ہے، مناسب ہے، تو پھر اس کو پورا کرو۔ لیکن اللہ نے دیکھی کیسے نرمی کی ہے کہ اگر تم نہیں کر سکتے یہ تو پھر تم اس کا کفارہ دے دو۔ کفارہ یعنی ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے یہ قسم اٹھا رکھی تھی میں گوشت نہیں کھاؤں گا، تو پوچھا گیا کیوں، کہ وہ کہنے لگے جی مجھ پر شہوت زیادہ غالب ہو جاتی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ یعنی اس طرح، تو آپ نے فرمایا نہیں، اس کو قسم کو توڑ دو۔ تو اس طرح کی بعض اوقات صحابہ کرام سے بھی یہ باتیں ایسے ہمیں ملتی ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ ایسی قسم جو ناجائز ہو اس کو تم توڑ دو۔ تو واحفظوا ایمانکم، اپنی قسموں کی حفاظت کرو، یعنی یا تو اٹھاؤ نہیں، یا اٹھا لیا تو پھر اس کو پورا کرو، اور اگر غلط قسم کی اٹھا لیا تو پھر توڑ دو، اور توڑنے کی صورت میں اس کا جو ہے کفارہ ادا کرو، جو کفارہ یہ بیان فرمایا گیا۔ کذالک یبین اللہ، تو اللہ تعالیٰ اسی طرح بیان فرماتے ہیں لکم الآیات، اپنی نشانیوں کو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو، یعنی تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے آسانیاں پیدا کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسی اپنے احکامات بیان کرتے ہیں، یعنی ہر مسئلہ بات، ہر مسائل کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دے دیا، اور اگر قرآن پاک میں سے کہیں ہمیں سمجھ نہ آئے تو حدیث مبارکہ اس کی تشریح کرتی ہے، اور یہاں بھی نہ ہو تو کچھ ایسا تو جو اجتہاد ہے یا فقہ ہے اس میں سے ہمیں یہ چیز، لیکن ہم سمجھنے والے تو بنے نا۔ جب ہم اپنے آپ کو قرآن اسلام کے لیے وقف کریں گے، کچھ ٹائم نکالیں گے، اپنا وقت نکالیں گے اور فکر کریں گے اس بات کی کہ ہم نے قرآن اور اللہ کے احکام کو سمجھنا ہے، ہم نے اپنے پیدا کرنے کا مقصد جب ہم سمجھیں گے تو پھر یہ بات ہمارے لیے کچھ آسان ہو جائے گی۔ اور جب ہم دنیا داری میں پڑے رہیں گے، بس دنیا کا حساب کتاب 24 گھنٹے ہو رہا ہے، یہ کما لیا، یہ کر لیا، فلاں نے وہ کر لیا، فلاں نے ایسا کر لیا، وہ بڑا لکی ہے، یعنی دنیا داری میں ہم پڑے ہوئے ہیں، اور جب ہم دنیا داری میں ہی پڑے رہیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اور دنیا داری میں پھنسا دے گا، اور اس کا کچھ اینڈ نہیں ہے۔ دیکھیں دنیا جتنی بھی کما لیں، ایک دن جب ہم نے مرنا ہے خالی ہاتھ چلے جانا ہے۔ ہاں دنیا کمائیں، یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ دنیا سے کنارہ کشی، دنیا اتنی کمائیں جتنی ضرورت ہے، یا اگر آپ نے زیادہ کمائی ہے اللہ کے راہ پہ خرچ کریں، نیک کاموں پہ خرچ کریں، تاکہ یہ جو کیا ہوا مال خرچ ہے قیامت کے دن ہمارے کام آئے گا، ورنہ ہم تو خالی ہاتھ جائیں گے۔ اور رزق حلال کمانے کی کوشش کرنی چاہیے، حرام کا رزق کھائیں گے تو لیکن اس کا حساب کتاب ہمیں دینا ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، تھوڑی سی فکر ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔
کہ ہم اللہ کے احکامات کو سمجھیں، اور اس کا یہی طریقہ ہے کہ ہم قرآن کا مطالعہ کریں، مختلف تفاسیر کا مطالعہ کریں۔ جب ہم قرآن کی طرف بڑھیں گے تھوڑا، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سمجھ کے، عقل کے، رحمت کے دروازے کھول دیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صاف نیت کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔